اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے آج کے 2-3 موضوع ہیں اور انتہائی اہم موضوع ہیں، اس لیے میری اس ویڈیوز کو غور سے سنیے گا۔ یہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے، پاکستان کی سالمیت کا سوال ہے، پاکستان کے عقائد کا۔ پاکستان اس وقت جن خطرات میں گرا ہوا ہے نا، ان سے آگاہی کرنے کے لیے میں یہ ویلاگ کرتا رہتا ہوں اور جھنجھوڑتا رہتا ہوں نوجوان نسل کو۔ شاید کچھ بچوں کے ذہن میں آ جائیں میری باتیں اور وہ ملک کے وفادار بن جائیں، ان عالمی طاقتوں کے اعلی کار نہ بنے، ان کے ایجنٹ نہ بنے۔ تو سب سے پہلے وہی اپیل کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور میرے پاس یہ سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار میں اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا، میں اس سے شروع کیا تھا۔ تو یہ اس کے بعد نام اس لیے نہیں بنا سکا تھا کہ میں لفافہ نہیں لیتا تھا، ایمانداری کے ساتھ کرتا رہا ہوں، لیکن الحمدللہ جی بڑے سکون میں ہوں۔ یقین جانیے کہ حق لال کے تھوڑوں میں بھی اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ الحمدللہ میرے بچے پڑھ لکھ کے اچھی پوسٹوں پہ لگے ہوئے ہیں اور ویل سیٹلڈ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا، میں 75 سال کی عمر میں بھی میرے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، الحمدللہ 100% ایکٹیو ہوں، اور بالکل جو مالک نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اس کو پورا کر رہا ہوں، شکر ہے اس کی ذات پاک کا۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ آپ سب کو جھنجھوڑ کے، نئی نسل کو جھنجھوڑ کے ملک کا وفادار بنا رہا ہے، اس وحدہ لا شریک کا وفادار بنا رہا ہے، ان غداروں کا وفادار نہیں بنا رہا ہے جن کی ساری وہ وفاداریاں امریکہ کے ساتھ ہیں، اور ان غداروں میں اس لیے میری کوشش کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو آج بڑی اہم مسئلوں پہ پردے اٹھاؤں گا، اور میں ان کو ننگا کرتا رہوں گا جب تک یہ سدھر نہیں جاتے ہیں، ان کو میں ننگا کرتا رہوں گا عوام کے سامنے، چاہے میری جان چلی جائے، چاہے میں جب تک زندگی ہے نا میری، میں انشاءاللہ ان کو ننگا کرتا رہوں گا اور عوام کو جھنجھوڑتا رہوں گا۔ تو زیادہ سے زیادہ اس چینل کو میری ویڈیو پوری دیکھا کریں، اور کیا نام ہے، یہ جو آتے ہیں نا اشتہارات، ان کو سکپ نہ کیا کریں، یہی انکم کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو میری ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، لائک کیا کریں، گروپوں میں شیئر کیا کریں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگوں کا واٹس ایپ بنا ہوا ہے نا، وہ سبسکرائب کر دیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نئی نسل کو اس میں لائیں، تاکہ ان کو سمجھا سکوں، شاید کچھ سدھر جائیں، کیونکہ نئی نسل اس وقت قرآن سے ہٹ گئی ہے، دین سے ہٹ گئی ہے، ایمان سے ہٹ گئی ہے، ان کا کام صرف اور صرف عیاشی۔ یہ گوروں نے کیوں نکالا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے 2 چیزیں ان کو دے دو، ایک عورت اور ایک شراب، اور وہی دونوں چیزیں انہوں نے پورا بندوبست کیا ہوتا ہے خان صاحب کے جلسوں میں، اور جہاں پہ وہ زمان پارک ہے وہاں پہ یقین جانیے کہ زنا کے اڈا بنا ہوا ہے پورا۔ آج میں وہ ایک عورت کا، اس کے پڑوس میں رہتی ہے، اس کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، نیٹ پہ ابھی بھی موجود ہے، آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ ہماری جو بچیاں اسکول کالج یونیورسٹیوں میں جا رہی تھی نا، تو پورے اہل محلہ والوں نے ان کو رشتہ داروں کے گھر دور بھیج دیا، دور دراز کے رشتہ داروں کے گھروں میں بھیج دیا ہے، یا اس علاقے سے جو دور رہتے ہیں ان کے پاس بھیج دیا ہے۔ یہاں سے ہماری خواتین کا نکلنا محال ہو گیا ہوا ہے، کس وجہ سے؟ اس نے باقاعدہ بتایا کہ یہاں پہ
وہ طالبان بیٹھے ہوئے ہیں، پٹھان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں گزرنے دیتے ہیں یہاں سے خواتین کو۔ اور یہ حال ہوا ہوا خان صاحب، آپ کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ یہ آپ کے پڑوسی آپ کا گلا گلا کر رہے ہیں، پڑوسیوں کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اتنی تاکید آئی ہے قرآن پاک میں پڑوسیوں کی، جبرائیل علیہ السلام اتنی بار تاکید لے کے آئے ہیں اللہ کی طرف سے کہ مجھے شک ہو گیا تھا کہ کہیں پڑوسی کو جائیداد میں حصے دار نہ بنا لیا جائے۔ تو خان صاحب آپ یہ نئی نسل کو کس طرف لے جا رہے ہیں، کس طرف لگا رہے ہیں؟ تو اب آپ آ جائیں جی اصل موضوع کی طرف۔ کل جو کچھ ہوا ہے اس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اور یہ 4 سالوں میں تباہ ہوا ہے۔ آپ لوگ گالیاں دیتے ہو شہباز شریف کو، شہباز شریف کو تو ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں آئے ہوئے۔ یہ پنجاب میں تو آپ لوگوں کی حکومت تھی، وفاق نہیں کنٹرول کرتا ہے مہنگائی، یہ صوبے کنٹرول کرتے ہیں۔ تو صوبوں کا کام تھا نا کنٹرول کرنا۔ کے پی کے میں بھی، پنجاب میں بھی سب سے بڑا صوبہ تھا پنجاب، اس میں مہنگائی اگر ہوئی ہے نا، یہ جو تباہی پھری ہے یہ آپ لوگوں نے پھیری ہے۔ اب اپنا گند کسی اور پہ مت ڈالیں، یہ آپ لوگوں کا کیا دھرا ہے۔ اور یہ جو ہے نا کل کیا ہوا ہے، آفرین ہے ان ججوں پہ۔ وہ جج صاحب نے کیا کیا کہ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی آگے ہیں نا، باہر ہی لے جاؤ اور باہر سے ہی حاضری لگوا دو۔ وہ باہر سے ہی، اور جو باہر تباہی پھری ہے نا وہ ان کو نظر نہیں آئی۔ یہ دیکھی گیا یہ سب جتنے بھی پکڑے ہیں نا انہوں نے، ان کو یہ ایک جج بس، لعنت ایسے ججوں پہ جو میرا اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیں، لعنت ان کی نسلوں پہ، لعنت ان کے اگلے پچھلوں پہ، یہ جو ملک کو تباہ کرنے میں حصے دار بنے ہوئے ہیں۔ کبھی کسی نے سنا ہے زندگی میں 140ویں نمبر پہ لے کے آگے ہو؟ ابھی تک شرم اور غیرت نہیں آئی تم لوگوں میں۔ 300 لیٹر پیٹرول لے رہے ہو، 20 25 25 لاکھ روپیہ، 40 40 لاکھ تنخواہیں لے رہے ہو، اور کام کیا کر رہے ہو؟ پوری دنیا میں 140ویں نمبر پہ، پھر بھی شرم اور غیرت کوئی نہیں ہے تم لوگوں میں۔ ایک دہشت گرد ہے جس پہ اشتہاری ہوا ہے، جس کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، اس کو گھر بیٹھے ہوئے ضمانتیں دے رہے ہو۔ اور ایک مقدمے میں کل میں نے ولاگ کیا تھا، اس میں میں نے کہا تھا 10 منٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں 9 ضمانتیں دی ہیں۔ کوئی شرم یا غیرت تھی اس جج میں جس نے ایک 10 منٹ کے اندر 9 ضمانتیں دے کے پوری دنیا میں ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا؟ پوری دنیا میں یہ دیکھے گا، یہ کیس گنیز آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج ہو جائے گا کہ یہ ایسا منحوس جج تھا نا جس نے 10 منٹ میں 9 ضمانتیں منظور کی، اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اور بھی ہے تو وہ بھی لے آؤ، میں اس میں بھی ضمانت منظور کر دیتا ہوں۔ لعنت ہے تیرے اگلے پچھلوں پہ، تجھے پیدا کرنے والوں پہ۔ اور یہ ایک 75 سال کے بزرگ کی بددعا ہے کہ تیری آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ جس طرح تم لوگ ملک کو برباد کر رہے ہو نا، اسی طرح برباد ہوں گی جیسے تم لوگ ملک کے ساتھ کر رہے ہو۔ یہ تم عالمی طاقتوں کو اعلی کار بن رہے ہو۔ اچھا یہ پروگرام کب سے بنا تھا پاکستان تباہ کرنے کا؟ یہ اس وقت بنا تھا جس وقت کہ رائل شریف کی حکومت تھی، اور جنرل پاشا کو سب سے پہلے خریدا گیا تھا۔ یہ جنرل پاشا نے ہی پلان کیا تھا، سب پورا سارا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر جنرل فیض کو بھی شامل کیا جنرل پاشا نے ہی۔ اور عمران خان کے بارے میں تو خیر پہلے ہی حکیم سعید نے 40 سال پہلے اپنی کتاب جاپان کی کہانی صفحہ نمبر 13-14 میں پڑھ لیں، اس نے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا کہ یہودی ایک پاکستانی کرکٹر عمران نیازی کو لا رہے ہیں۔ اس وقت یہ نیا نیا کرکٹ میں آیا تھا، تو اس کے بعد پھر ڈاکٹر اسرار نے بھی کہہ دیا تھا، اور پھر وہ کیا نام ہے، بہت سارے اور لوگوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا تھا، وہ تو بار بار کہتا تھا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اور اب ثابت بھی ہو گیا ہے، کنفرم بھی ہو گیا۔ اور یہ پورا نیٹ ورک انہوں نے جنرل پاشا کا ہی بنایا ہوا ہے۔ اچھا جنرل پاشا دیکھیں اتنا غدار آدمی ہے نا، یہ انڈیا کے دورے پہ جب دبئی کے دورے پہ نا، یو اے ای کے دورے پہ جب مودی گیا تھا نا، تو اس کی سیکورٹی کا انچارج یہ جنرل پاشا ہی تھا۔ یہ کھاتے اس ملک سے ہیں، سہولتیں اس ملک سے لے رہے ہیں، پنشنیں اس ملک سے لے رہے ہیں، اور وفادار کس کے تھے؟ انڈیا کے۔ اب اللہ نے کرم کیا ہے کہ ان غداروں سے جان چھوٹی ہے، اللہ بھلا کرے
زندگی دے، اللہ سلامت رکھے نواز شریف کو، کہ اس نے جنرل عاصم منیر جیسا دلیر لیڈر، ملک کا وفادار بنایا ہے آرمی چیف، جس نے آ کے آرمی کو بالکل صاف پاک کر کے سائڈ پہ کر دیا ہے، سیاست سے الگ کر دیا، نکال دیا ہے سیاست سے۔ تو اب یہ زبردستی، یہ جو دندان ساز ہے نا، یہ زبردستی گھسیٹ رہا ہے پھر بھی وہ آرمی کو کہ کسی طرح یہ شامل ہو۔ اس کے تو دندان ساز کے آپ نے دانت توڑ کے وہاں سے باہر نکالنا چاہیے۔ یہ سب سے بڑا غدار یہ ہے، یہ جو صدر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے جعلی صدر بن کے۔ تو دوسرے نمبر پہ ان ایسی بزدل گورنمنٹ ہے نا، بزدل بندہ ہے شہباز شریف نا، میں اس کے بھی خلاف ہوں۔ یہ کو میرے مامے کا پتر نہیں ہے، پولیس والوں سے لے کے وہ ان کو نیتا کر کے، تو جن کے پاس اسلحہ ہے ان کے والے کر دیا، کئی وہ اپنی جان سے بھی گئے۔ کل جو اشر کیا ہے انہوں نے، خربوں روپے کا، کم از کم نہیں تو 60 سے 70 ارب روپے کا کل نقصان کیا ہے پی ٹی آئی والوں نے۔ اور خان صاحب کے پڑوسی اس سے اتنے تنگ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، ہمارے گھر بک بھی نہیں رہے ہیں۔ یہ حال ہے۔ یہ دوسرا 90 بن گیا ہے، وہ زمان پارک دوسرا 90 بن گیا ہے، ایسے ہی مورچے، ایسے ہی سب کچھ۔ اور جو کچھ الطاف حسین کرتا تھا نا، وہی کچھ عمران نیازی کر رہا ہے۔ اور الطاف حسین کے پیچھے بھی غیر ملکی طاقتیں تھیں، اور اس کے پیچھے بھی غیر ملکی طاقتیں ہی ہیں۔ اگر الطاف حسین کے غیر ملکی طاقتیں نہ ہوتیں تو کیسے اس کو پناہ ملی تھی؟ کیوں نہیں اس کو واپس کیا گیا تھا؟ پاکستانی گورنمنٹ نے کتنا زور لگایا تھا، اس نے انگلینڈ نے واپس نہیں کیا تھا۔ یہ انہی طاقتوں کے ہوتے ہیں، ایجنٹ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اب یہ بنا ہوا ہے عمران نیازی، یہ بھی انہی طاقتوں کا اہلکار ہے، اور آخر میں اس کو بھی وہی لے جائیں گے جہاں سے ہمارے جرنیل جتنے بھی آفرین ہیں۔ میں ایسے سلام کرتا ہوں مرزا اسلم بیگ کو، ایک واحد جرنیل ہے مرزا اسلم بیگ کہ جو پاکستان میں ہے، ورنہ ایسے غدار تھے نا، یہاں سے کھا پی کے پنشن یہاں سے وصول کرتے تھے، اور غدار اب وفادار تھے امریکہ کے، ریٹائرڈ ہونے کے بعد فوراً امریکہ کی طرف بھاگتے تھے۔ ایک وہ مرزا اسلم بیگ ہے جو پاکستان میں ہے، یا پھر یہ عاصم منیر صاحب، اللہ ان کا بھلا کرے۔ اب پورا نیٹ ورک اللہ نے غیب سے مدد کی ہے پاکستان کی، کہ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ ملک 27 رمضان کو بنا ہوا ہے، اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، یہ اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے، اور پہلی اسلامی طاقت ہے۔ تو یہ اس طرح جلدی جلدی نہیں تباہ ہوگا، اس کے ساتھ وہ ذات پاک بچانے والی ہے، وہ انشاءاللہ بچائے گا اور بچے گا انشاءاللہ۔ تو اب کمانڈر ہے ہمارا حافظ قرآن سید عاصم منیر صاحب، زندہ باد۔ دوسرا نمبر پہ آئی ایس آئی چیف جنرل ندیم صاحب، ان کو بھی سلام ہے۔ اور اس کے بعد چاروں کور کمانڈر اور جتنے بھی آرمی کے اس وقت آفیسر ہیں، ایف آئی اے کے آفیسر ہیں، اور جتنے بھی اینٹی کرپشن پنجاب کے آفیسر ہیں، ان سب کو میرا سلام، کہ بالکل ایمانداری کے ساتھ سارے کام کر رہے ہیں تمام سرکاری ادارے، سوائے سپریم کورٹ کے۔ ہاں، سپریم کورٹ کے بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایک یہ جو 3 کا ٹولہ تھا نا، ان کے ایسی ایسی وہ پکڑی ہیں نا ہماری ایجنسیوں نے کھالیں، کہ وہ یقین جانیے پبلک ان کو سنا دی گئی ہیں، لیکن پبلک نہیں کی گئی ہیں، ابھی عوام کو نہیں سنائی گئی ہیں، کہ یقین جانیے کہ وہ پاؤں پکڑ کے لیے ہیں انہوں نے کہ یہ باہر نہیں نکالیں، ہم آئندہ کے بعد احتیاط کریں گے، اور آئندہ کے بعد ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ تب جا کے یہ باز آئے ہیں۔ اب سپریم کورٹ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ اسد عمر بھاگا بھاگا گیا تھا نا، آگے سے انہوں نے بالکل وہ کر دیا ہے، کیونکہ وہ خود اچھا اس سے پہلے وہ غدار بھاگا بھاگا گیا۔ اس کو تو میں کہتا ہوں گورنمنٹ کو، اب میں کیا کہوں، ہماری گورنمنٹ ہی جو ہے نا، یہ بزدل ترین آدمی ہے شہباز شریف نا۔ تو ورنہ یہ حکم نثار کم از کم اب تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا، جو اب بھی وہ اسی طرح غداری کر رہا ہے، جیسے وہ پہلے وہ عالمی طاقتوں سے پیسہ لے لے کے خربوں روپیہ جو اس کے اکاؤنٹ میں باہر میں انگلینڈ میں گھر خریدے گئے، کہاں سے آیا پیسہ؟ وہ سارے کا سارا وہ باہر کا ہی ڈالر ہیں، جو جن طاقتوں کا وہ وفادار ہے نا، تو ان طاقتوں کی وفاداری اب بھی وہ نبھا رہا ہے۔ اب بھی یہ جج خریدنے میں اسی کا ہی عمل دخل ہے۔ ایک وہ شامل ہے اس میں جج خریدنے میں، ساکم نثار،
اور ایک دو یہ شامل ہیں بھائی فواد چودھری اور اس کا بھائی، یہ تین کا ٹولہ جو ہے نا اب ان کو ججوں کو خرید رہا ہے، اور یقین جانیے کہ ایک ٹرک وہ دے رہے ہیں۔ ایک ٹرک کتنے کو کس کو کہتے ہیں؟ 100 ارب کو ایک ٹرک کہتے ہیں۔ اس سے اندازہ کریں کہ باہر سے کتنا پیسہ آیا ہوا ہے۔ اور آج تقریباً اس وقت تقریباً 100 کے قریب کیس ہے عمران نیازی پہ، اور کنفرم جس میں پھنسا ہوا ہے وہ دیکھیں، اس جج نے بھی پیسے لے کے اس کے اوپر وہ لگانی تھی، وہ کیا کہتے ہیں، فرض جرم عائد کرنا تھا، وہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اب یہ وہ بہتر بتا سکتا ہے۔ میں پھر بھی کچھ احترام ہے میرے دل میں، کس وجہ سے؟ اس کرسی کی وجہ سے، اس سپریم کورٹ کی وجہ سے، ورنہ یہ جج اس قابل نہیں ہے کہ ان کا احترام کیا جائے۔ 140ویں نمبر پہ پھر بھی شرم ہے ہی نہیں، تو ہم پھر بھی شرم کرتے ہیں، ہمیں پھر بھی خیال ہے، ہمیں ان کا نہیں، اس کرسی کا خیال ہے جس پہ یہ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں اور جس پہ یہ بیٹھ کے ظلم کرتے ہیں۔ کیا کبھی کسی غریب کو بھی ایسے ریلیف ملا ہے؟ باہر کھڑے ہو کے کوئی کہے جی ہاں جی نواز شریف کو ایسے دیتے تھے تم لوگ، اس کے ساتھ بندے پوچھا کل کہ تمہیں اتنے بندے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں لے کے آئے ہو اتنے بندے؟ خالی کیوں نہیں آئے ہو؟ جہاز میں کیوں نہیں آئے ہو؟ بائی ایئر کیوں نہیں آئے ہو؟ ہیلی کاپٹر میں کیوں نہیں آئے ہو؟ پوچھا ہے؟ پھر کہتے ہو جی ہماری عزت نہیں کرتے ہیں، اور تم عزت کے لائق تو بنو نا، پھر ہم تمہاری عزت کریں۔ اچھا خان صاحب نے کیا کیا؟ اپنے یوتھیوں کو اکٹھا کر کے نا ان کے ساتھ تقریر کر رہے ہیں نا، اور اس میں یقین جانیے کہ مجھے اتنا دکھ ہوا ہے نا، اس نے آئی جی پنجاب جو ہے نا ڈاکٹر عثمان انور صاحب، انتہائی شریف آدمی، اتنا کہ محنتی اور شریف کہ وہ اپنے بچوں کو ٹیوشن خود پڑھاتا ہے، اپنے بچوں کو پیپروں کی تیاری خود کرواتا ہے، اور بالکل ایمانداری کے ساتھ کام کرنے والا۔ اس کو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بغیرت، یہ آئی جی بغیرت ہے۔ بھائی تمہارے لیے تو یہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ تمہارے میں تو غیرت نام کی چیز ہی نہیں ہے، تمہارا تو پتہ بھی نہیں ہے کہ تم ہو کون سی نسل کے ہو، تمہاری ماں کون ہے، تمہارا باپ کون ہے، کوئی پتہ ہی نہیں، تمہارا زندگی کس طرح گزری ہے، تمہیں نہ اپنے بچوں کا خیال ہے نہ دوسروں کے بچوں کا خیال ہے۔ وہ ضلع شاہ کا تم نے کیا اشر کیا ہے، تو تمہارے لیے یہ ہوگا۔ وہ غیرت مند آدمی ہے وہ آئی جی ڈاکٹر انور عثمان، وہ جو ہے نا ڈاکٹر عثمان انور وہ غیرت مند آدمی ہے۔ اس کے لیے بہت بڑا سوال ہے کہ اس کو کوئی بندہ بے غیرت کہہ دے۔ تو زبان کو اپنی کنٹرول کرو خان صاحب، آپ جو بننے جا رہے ہو نا، وہ اشر پہلے دیکھ لو اس کا، کہ وہ جو انگلینڈ والی جائیداد تھی نا وہ اس سے بھی گیا، تو یہی اشر آپ کا ہونے والا ہے۔ آپ جو اتنے اپنے ہاتھ سے باہر نکل رہے ہو نا، جب اس کی پکڑ میں آ جاؤ گے نا نہیں بچ پاؤ گے۔ یہ اچھا اب آ جاؤ یوتھیو، ذرا نزدیک آ جاؤ نا، تم لوگوں کو میں سمجھاؤں تھوڑا سا کہ یہ خان صاحب کیا کر رہے ہیں۔ خان صاحب کا یہ پروگرام ہے پاکستان کو تباہ کرو۔ یہ خان صاحب کے وہاں سے ادھر پہنچنے تک کتنا خرچہ آیا ہے؟ صرف سکیورٹی پہ، اس کی سکیورٹی پہ 25 ارب روپیہ، 25 ارب روپیہ لگا ہے، یہ نقصان سمیت، جو توڑ پھوڑ سمیت۔ یہ کون دے گا؟ یہ کس کا نقصان ہے؟ تمہارا اور میرا، ہم سب کا۔ یہ ہم سب کا ملک ہے نا۔ یہ جب تم گاڑیاں توڑتے ہو، پولیس والوں کو مارتے ہو، یہ کیا تم اچھا کام کر رہے ہو، نیکی کا کام کر رہے ہو؟ یہ کس کا نقصان کر رہے ہو؟ اپنا نقصان کر رہے ہو، میرا نقصان کر رہے ہو، ہم سب کا نقصان کر رہے ہو، اور اس کے علاوہ اس ملک کا نقصان کر رہے ہو، اس ملک کو تباہ کر رہے ہو، اس ملک کی جڑیں کاٹ رہے ہو۔ کچھ تو خان صاحب نے کاٹ دی تھی، کچھ رہی سی کسر تم لوگ نکال رہے ہو، اور میں کوشش کرتا رہوں گا، ویسے تم لوگوں کو سمجھانا فضول ہے، کیونکہ ایک مرتبہ جو یوتھیا بن گیا نا،
پھر اس کو دوبارہ انسان بننے میں وہ اللہ ہی مدد کرے تو بن سکتا ہے، ورنہ کوئی چانس نہیں ہوتا ہے اس کا دوبارہ انسان بننے کا۔ انسانیت تم لوگوں کے قریب سے بھی نہیں گزری ہے۔ تم لوگوں کا بس ایک ہی کام ہے کہ جانا، اس کے لڑکیوں کے ساتھ عیاشیاں کرنا، وہاں پہ شرابیں پینا، وہاں پہ رات کو اپنے گھر کا پتہ نہیں، اپنی فیملی کا پتہ ہی نہیں، وہاں جا کے خان کی چوکیداری کر رہے ہو۔ اللہ کے بندو، اپنے گھروں میں دیکھو تمہارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے گھروں میں دیکھو کتنی غربت ہے، بجلی کے گیس کے بل کس طرح تمہارے ماں باپ دے رہے ہیں۔ اپنے ماں باپ کا، بوڑھے ماں باپ کا خیال کرو۔ آج پوچھو اس کے گھر کون سا لیڈر گیا ہے، مجھے بتاؤ کون سا لیڈر گیا ہے ضلع شاہ کے گھر میں؟ وہ دیوانہ تھا اس کا، اس کے ماں باپ اس کو مارتے بھی تھے، کوشش انہوں نے بہت کی کہ کسی طرح یہ پیچھے ہٹ جائے، نہیں ہٹا، جان سے گیا۔ کیا ہوا ہے؟ خان صاحب نے خود مروا کے خود اس کا جھوٹا کیس درج کروایا، لیکن وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، اس نے ایسا خان کو ننگا کیا نا کہ یقین جانے تم لوگوں کو بھی شرم ہو تو ڈوب مرو، کہ کس طریقے سے اس نے، اللہ نے تم لوگوں کو ننگا کیا ہے کہ سارے کے سارے وہاں پہ پکڑے گئے ہیں۔ اس کے باپ نے تک انٹرویو میں کہہ دیا کہ بھائی میں نے نہیں نام لیا تھا ڈی آئی جی کا، ڈی ایس پی کا یا ایس ایس پی کا، یہ عمران خان نے اور اس کے چمچوں نے نام لکھوایا ہے، پرچہ لکھوایا ہے، میں نے نہیں لکھوایا۔ میرے پاس انٹرویو پورا موجود ہے، اگر کہو گی نا تو مجھے واٹس ایپ پہ اسی ویڈیو میں سبسکرپشن میں جا کے نا تو اپنا ایڈریس سینڈ کرو، واٹس ایپ نمبر سینڈ کرو، میں ویڈیو سینڈ کر دوں گا اس کی۔ دیکھو اس میں کون سا لیڈر، مجھے بتاؤ نا، پوری پی ٹی آئی میں سے کون سا بندہ گیا ہے اس کے گھر، کوئی فاتح پڑھنے کے لیے گیا ہے، یا اس کے باپ کی کسی نے مدد کی ہے، یا اس کی ماں کے آنسو کسی نے پہنچے ہیں؟ نہیں پہنچے۔ یہ مطلب پرست لیڈر ہے، اس کے پیچھے لگ کے کیوں اپنی زندگیاں خراب کر رہے ہو؟ وہ جو جیل میں گئے ہیں نا، ان کا اشر دیکھ لینا، ان کے اوپر جو پرچے درج ہوئے ہیں نا، کل جو پکڑے گئے ہیں ان کا اشر آپ دیکھ لینا، یا ان کے ماں باپ کا پیچھے اشر دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے۔ پوری زندگی کے لیے ٹھپا لگ گیا ان کی اس کے اوپر کہ یہ سزا یافتہ ہیں، جیل سے ہو کے آئے ہوئے ہیں، کوئی سرکاری نوکری نہیں وہ کر سکیں گے۔ باہر جائیں گے تو پاسپورٹ جب این او سی لینے تھانے میں جائیں گے تو اس پہ وہ لکھا ہوگا ان کے ایفیڈیوٹ پہ کہ یہ سزا یافتہ ہے، یہ جیل کاٹ کے آیا ہوا ہے، مجرم ہے۔ اور دہشت گردی کے پرچے ہو رہے ہیں آج کل۔ کیوں اپنے آپ کی زندگی اپنی خراب کر رہے ہو اس ایک ایسے بندے کے پیچھے کہ جس کو اپنے بیوی بچوں کی جس کی فکر نہیں ہے، اس کی مالکہ کی بیوی لے کے عیاشی کر رہا ہے عدت میں نکاح کر کے، تو اپنی بیوی اس کی وہ بیٹھی ہوئی ہے اسرائیل میں، یودن، بچے، ایک بیٹی کرسچن بن گئی، دو بیٹے یہودی بن گئے ہیں، ان کی ویڈیوز بھی چاہیے ہو کہ یہودی عبادت گاہ میں کے باہر کھڑے ہیں یہودیوں کی عبادت کے لباس میں، وہ بھی میں بھیج دوں گا، تصویریں بھیج دوں گا۔ یہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہاں، پہلا کلمہ تک اس کو نہیں آتا ہے۔ اگر نہیں ہے یقین تو اس نے پہلا کلمہ جو ایک جلسے میں پڑھا تھا نا، غلط پڑھا تھا، وہ میں ویڈیو سینڈ کر دوں گا۔ نہیں آتا ہے اس کو، بس ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے آگے نہیں آتا ہے یہ۔ اچھا ایک اور بات، پوری پی ٹی آئی کو چیلنج ہے، خان صاحب سے صرف سورہ فاتح مجھے سنا دینا، میں یقین جانیے کل ہی پی ٹی آئی میں آنے کو تیار ہوں، میں اکیلا نہیں آؤں گا، میرے مریض پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ میں گولڈا شیخ پیر مہر علی شاہ صاحب کا مریض ہوں، میں کوئی چلتا پھرتا بندہ نہیں ہوں، یا میں یہ تمہارے خان کی طرح نہیں ہوں۔ میرے پیچھے میرے مرشد سرکار ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب میرے مرشد سرکار ہیں، جن کے پیچھے اللہ کے ولیوں کا ہاتھ ہوتا ہے نا، وہ لاوارث نہیں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ بھی ہوتا ہے، جس کے ساتھ اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ بھی ہوتا ہے، تو میرے ساتھ وہ بھی ہے۔ میں آپ لوگوں کو آخرت سنوارنے کی دعوت دے رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو اس ذات پاک سے ملانا چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں کو اپنے ملک کا وفادار بنا رہا ہوں، اپنی آرمی کا وفادار بنا رہا ہوں۔ خدا را اپنے آرمی کا وفادار بنو، اپنے ملک کا وفادار بنو، اور ان اپنے ماں باپ، سب سے بڑھ کے اپنے ماں باپ کا احترام کرو، عزت کرو،
ان کی خدمت کرو، جتنی تم لوگ خان کی خدمت کر رہے ہو نا، اس سے آدھی بھی اگر اپنے ماں باپ کی کر لو نا، یقین مانو جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ تو آخر میں وہی ایک نصیحت بھی کی ہے میں نے، شاید کوئی بچہ ایک آدھ بھی سدھر جائے تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت ضائع نہیں گئی ہے۔ تو میں قطرہ قطرہ ڈالتا رہوں گا، وہ کہتے ہیں نا پتھر پہ بھی قطرہ قطرہ گرتا رہے نا پانی کا، ایک دن اس میں بھی سراخ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ بچے بھی سدھر ہی جائیں گے۔ کیا ہے، بھٹک گئے ہیں، لیکن اب کوئی نبی یا پیغمبر نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب آپ نے، ہم سب نے مل کے اس دین کو آگے لے کے جانا ہے، ان بچوں کو سیدھی راہ دکھانی ہے، اور اس کے بعد پھر نماز کی طرف واپس لانا ہے، دین کی طرف لانا ہے، اور اس کے بعد آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کو راضی کرو، خان کو چھوڑو، اس نے نہیں کام آنا ہے تم لوگوں کے، اس کو راضی کر لو۔ رمضان کے مہینے میں آپ رو رو کے اپنے گناہوں سے معافی مانگو، تو وہ راضی ہو گیا نا، تو سمجھو دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائے گی۔ تو آخر میں دعا کرتے ہیں اس ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے یا اللہ ہمارے کمانڈر ان چیف جنرل آصف منیر صاحب کی حفاظت فرما، آئی ایس آئی سربراہ جنرل ندیم صاحب کی حفاظت فرما، چاروں کور کمانڈروں کی حفاظت فرما، ایئر فورس کے چیف کی حفاظت فرما، نیوی کے چیف کی حفاظت فرما، اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، ایف آئی اے کے جتنے بھی ملازمین ہیں یا جو دبئی میں ٹیم گئی ہوئی ہے عمران خان کے خلاف تحقیقات کرنے، ان سب کی حفاظت فرما، اور ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، نیب کے جتنے بھی افسران ہیں ان سب کے بچوں کی اور ان سب کی حفاظت فرما، اور اینٹی کرپشن پنجاب میں جتنے بھی افسران ہیں ان کے سربراہ سمیت یا اللہ ان سب کی بھی حفاظت فرما، اور ان کے اہل خانہ کی حفاظت فرما، اور یا اللہ یہ جو ہمارے پولیس والے دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ خان صاحب کی نحوست کی نظر ہو گئے ہیں، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور یا اللہ جو زخمی ہیں اسپتالوں میں پڑے ہیں ان کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے صحت عطا فرما، اور ان ہمارے پولیس کے جوانوں کی بھی حفاظت فرما، اور یا اللہ ان کے اہل خانہ کی بھی حفاظت فرما، اور یا اللہ اس ملک کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور یا اللہ اس کو ڈیفالٹ ہونے سے بھی محفوظ فرما، یا اللہ اس ملک کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنے کی تو غیب سے مدد فرما، نکلنے میں غیب سے مدد فرما، اور ہمیں آئی ایم ایف سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان واپس لینے میں غیب سے مدد فرما، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یا اللہ، تو پی ٹی آئی کے یا اللہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، ان کو اسلام کی طرف لا واپس، اور یا اللہ جس نے ملک پاکستان کو اس حال میں پہنچایا ہے، اس حال تک 90% ملک تباہ ہو چکا ہے، یہاں تک اس کو تباہ کرنے میں جس بندے کا بھی ہاتھ ہے، چاہے جس بھی پارٹی سے ہے، یا اللہ ان سب کو ان کی آنے والی نسلوں سمیت تباہ و برباد فرما، یا اللہ جو جج کرپشن میں ملوث ہیں ان کو اور ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، اور دنیا اور آخرت میں ان کو نشان عبرت بنا دے، اور یا اللہ جو بھی اس ملک کا غدار ہے
اس ملک کا وفادار نہیں ہے، اس ملک کا غدار ہے، یا اللہ ان سب کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرما۔ یا اللہ ان سب سے اس ملک کو محفوظ فرما، اور ان سب کو تباہ و برباد فرما جو اس ملک کے غدار ہیں۔ یا اللہ اس ملک کے وفاداروں کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ اس ملک کے جو وفادار ہیں ان کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کی غیب سے مدد فرما، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ہماری زندگی بھر کی کوتاہیوں اور غلطیوں کی معافی عطا فرما، اور ہمیں اور اس ہمارے ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور اس ملک کے قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور یا اللہ اس ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ بند ہی نہیں ہو رہا ہے۔